الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس سورہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے. اس سورہ میں اس کے دوسرے رکوع میں جمعہ سے متعلق کچھ بعض احکام بیان کیے گئے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا. عام طور سے ہم لوگ جمعہ بولتے ہیں میم پر جزم کے ساتھ، وہ بھی صحیح ہے، لیکن قرآن مجید نے جمعہ بیان کیا میم کے پیش کے ساتھ. جیم کو بھی پیش ہے اور میم کو بھی پیش ہے. جمعہ، جمعہ اور جمعہ دونوں لفظ بولا جا سکتا ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ کے دو رکوع دو مختلف وقتوں میں نازل ہوئی. اس کے بعد والا رکوع پہلے نازل ہوئی ہے اور پہلے والا رکوع بعد میں نازل ہوئی. اب کہیے گا کہ پہلے والے کو پہلے رکھنا چاہیے تھا، بعد والے کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا. اس کا سیدھا سیدھی جواب یہ ہے کہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور ترتیب بھی اللہ ہی نے رکھی ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اللہ کی جانب سے احکام دیا کرتے تھے اور جس ترتیب کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اسی ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے اور لکھواتے بھی تھے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار. یہودی اور دیگر مخالفین کو متنبہ کرنا کہ تمہاری مخالفت کے باوجود اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اسے نبوت و رسالت سے سرفراز کر دیتا ہے. چونکہ یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی دلی خواہش تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چاہت کے خلاف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا. اور یہ خاندانی عصبیت اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ اس خرابی کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد پر بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ آخر یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، ان کو تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی انسان خاندانی عصبیت کی بنیاد پر کسی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت یہودیوں کے نقش قدم پر چلتا ہے. اس لیے کہ خاندانی اور ذات برادری کوئی چیز نہیں، دین و ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کے سب اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو بادشاہ بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو غلبہ والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ کا نام لینے کے بعد اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا. اور یہ بات بتلائی گئی
کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ان کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ آپ کی نگاہوں سے مخفی و پوشیدہ مخلوق ہے یا آپ کی نگاہوں کے سامنے دکھنے والی مخلوق ہے، وہ انسانی شکل میں ہو کہ جنات کی شکل میں ہو کہ فرشتے کی شکل میں ہو، وہ جمادات کی شکل میں ہو کہ نباتات کی شکل میں ہو، پیڑ پودے کی شکل میں ہو، دریا سمندر کی شکل میں ہو، کوئی بھی صورت میں ہو، کیڑے مکوڑے ہو، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بارہا بات آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اگرچہ اس کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بات یہ بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہوا کے جھونکے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بادلوں کا گرجنا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، بجلیوں کا چمکنا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ علاوہ پہاڑ کی بلندی سے سطح زمین پر گرنے والا کنکر و پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، دریا اور سمندر کی روانی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دیگر مخلوقات۔ قرآن نے کہا تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، لیکن اتنا یقین کرنا ہوگا کہ کوئی زبان قال سے اور کوئی زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح مطلب پاکی بیان کرنا۔ دنیا کا کوئی مخلوق عیب سے پاک نہیں ہے، اگر کوئی عیب سے پاک ہے تو صرف خالق پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی عیبوں سے پاک نہیں۔ سب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے خامی اور کمزوری ہے، وہ چاہے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نبی ہونے کے باوجود اللہ کے وجود بخشنے کے محتاج ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وجود نہیں بخشا جا سکتا، اگر اللہ نہیں چاہے گا انہیں نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، وہ مجبور ہے، محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق کا بھی اور اللہ کے فرمان اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ تو پاکی صرف اللہ کے لیے، وہ اللہ الملک بادشاہ ہے۔ یہ تاثر دیا گیا کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے آپ کو دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو، ان سب پر اقتدار اعلیٰ اگر کسی کو حاصل ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہے۔ مالک اللہ ہی ہے۔ گویا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ القدوس، قدوس کے معنی بھی پاک ہوتا ہے۔ جب پاک ہوگا تو اللہ کا کوئی فیصلہ غلطی پر مشتمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سورہ میں یہودیوں کو خبردار کیا گیا کہ تم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے صرف اس بنیاد پر احتراز کرتے ہو، پرہیز کرتے ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، تو سن لو کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ وہ چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم کو ماننا ہو نہ ماننا ہو تمہارا اختیار ہے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا دوسری دنیا کا سارا فیصلہ، وہ سارا کا سارا فیصلہ اللہ کا مبنی پر حقیقت ہوتا ہے اور سچائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ العزیز، اللہ غلبہ والا ہے۔ چاہے تو اگر کوئی انسان اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا ٹکڑا بھی گرا سکتا ہے، زمین کے اندر بھی دھسا سکتا ہے، وہ اتنا غلبہ رکھتا ہے۔ چاہے تو فوراً عذاب دے دے اور چاہے تو فوراً سوا اور بدلہ دے دے، لیکن اللہ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے گناہگار بندوں کو توبہ استغفار کا موقع دیا جائے، اس کی مہلت دی جائے۔ اس لیے اگر کوئی انسان آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اللہ کی ملکیت و بادشاہت میں ہو، پھر بھی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، انہیں یقین کرنا چاہیے اللہ چاہے گا تو ابھی دبوچ لے گا، یا تو سیلاب بھیج دے گا، یا طوفان بھیج دے گا، ہوا کے جھونکے بھیج دے گا،
یا آسمان سے پتھر برسا دے گا یا زمین میں تمہیں دھسا دے گا. کوئی بھی شکل عذاب کی اللہ تبارک و تعالی اختیار کر سکتا ہے کیونکہ وہ زبردست غلبہ والا ہے. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو سدھرنے کا، سنورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے. اسی مناسبت سے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء مرسلین کو بھیجتا رہا ہے. اور جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ نے انبیاء و مرسلین کی نائبین کو بھیجا، مبلغین اور مصلحین کو بھیجا جو دنیا والوں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد آسمان و زمین کی ساری مخلوقات سے متعلق اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد یہودیوں کو خبردار کیا گیا اور اصلی مدعا پر یہ بات کی گئی کہ سنو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں، امیوں میں، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. لفظ امی، الف میم یا، امی، امی کو کئی معنوں میں استعمال کیا گیا. یہودیوں کے مقابلے میں جن کو کتاب دی گئی ان کو امی کہا گیا. بعض جگہ پر یہودیوں کو بھی امی کہا گیا. اور عام طور سے امی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے جنہوں لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے. اہل عرب کو عام طور سے یہودی لوگ امی کہتے تھے کہ یہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ مِن سَبِيلٍ. اور امیوں کا مال لوٹنے میں، کھا لینے میں، چھین جھپٹ کر لینے میں ہم پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا. عام طور سے پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ جاہلوں کا اور گواروں کا، بے پڑھے لکھے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں گے، کس کو کیا پتا چلتا ہے، ہم تو کچھ بتا دیں گے اور مسئلہ ہمارا صاف ہو جائے گا. تو کیا کہا؟ یہودی لوگ کہا کرتے تھے ان امیوں کا مال کھا لینے میں، یعنی عرب کے جو بدو ہے اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جنہوں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، جیسے تیسے کر کے ان کا مال لوٹ لیں گے، ہم پر کوئی گرفت بھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا اے یہودیو، جن کو تم ان پڑھ سمجھ رہے تھے، جن کو ان پڑھ و گوار تصور کر رہے تھے، جن کا مال لوٹ لینا، کھا لینا تم اپنے لیے حلال سمجھ رہے تھے، جن کو حقارت کی نگاہ سے تم دیکھ رہے تھے، جنہیں اپنی نگاہ میں ذلیل و خوار بنا کے رکھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت و خواری سے نکالا ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ دنیا اشش کرنے پر مجبور ہو گئی. وہ کیا ہے؟ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. ادھر حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نوید و بشارت کی مثال ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے. یہ کب کہا تھا؟ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ الحرام کے پاس رکھا تھا، اس وقت ہی اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آپ کو معلوم ہے کہ 2 بیٹوں سے 2 نسل چلی. حضرت اسحاق چھوٹا لڑکا، اس سے بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت اسحاق کے لڑکے کا نام تھا یعقوب، اور حضرت یعقوب کا عبرانی زبان میں نام پکارا جاتا تھا اسرائیل. اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، اسرائیل مطلب عبداللہ. اسی سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نسل چلی، اسماعیل، اسما سن، ایل اے اللہ میری دعا سن لے. تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سنی اور 86 سال کی عمر میں ایک لڑکا عطا ہوا، اس کا نام رکھا گیا اسماعیل. اسی اسماعیل سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. یہ حجاز عرب کا علاقہ ہے،
جو بنی اسرائیل کے مقابلے بنی اسماعیل کا علاقہ ہے، شام و فلسطین وغیرہ کا علاقہ، وہ بنی اسرائیل کا علاقہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی ان کا ابا اسحاق علیہ السلام کو بسایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کی؟ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ پھر جس رسول کا کام 4 کام بتلایا گیا، وہ 4 کام کی وضاحت یہاں بھی ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اور بطور خاص یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق شک و شبہ ہی میں نہیں بلکہ ان کو غلط سمجھنے کا یقین کر بیٹھے ہو، مگر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیوں میں ان پڑھ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نبی ان میں بھیج دیا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ رسول کیا کام ہے؟ 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت کرتے رہیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ان کو پاک کرتے ہیں اور پاک صاف کرتے رہیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیں گے، دیتے ہیں کتاب کی تعلیم اور دیتے رہیں گے، حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ نبی کی آمد ہی اس وقت ہوتی ہے جب قوم پورے طور سے گمراہی میں لت پت ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیتا رہا ہے۔ وہ سلسلہ بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہا تھا خاتم النبی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین۔ یہ رسول ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں۔ گویا قرآن کی آیت کی تلاوت سے دلوں کا روگ اور اس کا مرض بیماری دور ہوتی ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں انسان نکھر کر اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اس تلاوت قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ظاہری اور باطنی کچرے کو اور گندگی کو صاف اور پاک کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہے ان مسائل کی بدعت کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا، مراد اللہ کی کتاب کی روشنی میں عملی جامہ پہنا کر لوگوں کی اصلاح کرنا۔ یہ ہر دور میں نبی کا کام رہا ہے۔ کہا لوگ جتنی بڑی گمراہی سے دوچار ہو، لیکن اگر کوئی انسان نبی کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کو اور ان کے پاکیزہ کرنے کے عمل کو اور ان کی کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت کو اپنا لیتا ہے تو گمراہی کے دلدل سے نکل جاتا اور ساتھ ساتھ ہدایت کی شاہراہ پہ گامزن ہو جاتا یا اس پر رواں دواں رہتا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جس طرح اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے امیوں کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا ہے، اسی طرح اللہ نے قیامت تک کے جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے امی ہو چاہے پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ان تمام کے پاس اللہ نے نبی بھیج دیا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برتری کا اعلان ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے رہے، کوئی علاقائی نبی ہے، کوئی خاندانی نبی ہے، کوئی چند سالوں کے لیے نبی ہے، کوئی وقتیہ نبی ہے، ہر نبی کا زمانہ رہا مخصوص اور محدود، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی ہے اس نبوت کو دائمی قرار دیا، قیامت تک کے لیے وہ نبی رہیں گے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔
اگر کوئی انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو دجال و کذاب، فرور اور مکار ہوگا. اس لیے فرمایا وآخرین منہم، ان میں سے جو لوگ پیچھے آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو لوگ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس دور کے لوگوں سے جن لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، ان لوگوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا. مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا تو نہیں ہے، ان سے ملنا جلنا تو ہوا نہیں ہے. یہ نبی ہمارے لیے بھی ہے. قیامت تک کے لوگ آتے رہیں گے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، ان سے میل ملاپ نہیں کیا، ان سے ملاقات اور ان کی زیارت نہیں کی، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اس لیے فرمایا اللہ نے ان دوسرے افراد تک بھی ان کو رسول بنا کر بھیجا جو جن کی ملاقات ان سے نہیں ہے، جو ان سے ملے نہیں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غلبہ والا، حکمت والا ہے. یہاں بھی اللہ نے اس حقیقت کے وضاحت کرنے کے بعد اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا. اللہ غلبہ والا، حکمت والا ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، دیگر افراد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت و قوت رکھتا ہے کہ فوراً اسے زمین میں دھسا دے اور عذاب سے دوچار کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایسے انسان کو سدھرنے کا، سنورنے کا موقع دیا جائے. اسی طریقے سے بعد کے دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان مخالفت کرتا ہے، بعد کے دور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے سکتا ہے. لیکن بعد کے دور بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اولے وہلے میں کسی گرفتاری عمل میں نہ آئے، فوراً نہ پکڑا جائے، بلکہ ان کو بھی موقع دیا جائے سدھرنے اور اصلاح کرنے کا. اللہ کا کرم ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہماری حرکتیں ایسی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. آگے اس کی تھوڑی تفصیل بھی آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے. نبوت و رسالت کو اللہ نے خاص طور سے فضل و مہربانی سے تعبیر کیا. ایک انسان عالم بن سکتا ہے علم حاصل کر کے، ایک انسان حافظ بن سکتا ہے حفظ قرآن کر کے، ایک انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے ڈاکٹری کی پڑھائی کر کے، ایک انسان انجینئر بن سکتا ہے انجینئر کی تعلیم حاصل کر کے، ایک انسان بزنس مین اور تاجر بن سکتا ہے وہ تجارت کے کام کاج کو کر کے، ایک انسان صدیق بھی بن سکتا ہے، صالحین بھی بن سکتا ہے، شہید بھی بن سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں میں مجاہدہ اور محنت درکار ہے، لیکن کوئی انسان محنت و مجاہدہ سے نبی نہیں بن سکتا. یہ نبی بننا، یہ نبوت و رسالت اللہ کا خاص فضل ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم نبی اور رسول بننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے کہتے کہ جس سے راستہ معلوم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت ادا کر دیا جس دنیا والوں کے لیے راستہ دکھانے کا سامان ہو گیا. دور پہاڑ پہ گئے یا میدان میں گئے کہ آگ ہے، وہاں جائیں گے، آگ بھی لے لیں گے، گرمی بھی حاصل کریں گے، وہاں سے راستے کا عطا پتہ بھی معلوم کر لیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول بنانے والا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، اب نہیں جانتے تھے مل کتاب ولا ایمان، ایمان کیا چیز اور کتاب کیا چیز، آپ کو تو پتا ہی نہیں تھا. اب تو غار حرا میں یتحنس، غار حرا میں لو لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر قرآن کی 5 آیتیں دے دی، تو آپ کو تو پتا نہیں تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں. کیا کہا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا نواز دیتا ہے. یہ ایسا فضل ہے کوئی مانگ کر، زور زبردستی چھین کر، عبادت و مجاہدہ کر کے، بندگی کر کے یہ عہدہ منصب لے نہیں سکتا ہے. دنیا کا سارا عہدہ منصب انسان چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کا ایسا منصب عہدہ ہے کہ سوائے اللہ کی نوازش بخشش کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسی کو فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے.
واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول بنا دے۔ اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی مہربانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہودیوں کے لیے بیان کیا گیا اور خوش ہو جاتے ہیں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور بلکہ گدھا سے بدتر کہا ہے۔ وہی چیز اگر مسلمان وہی حرکت کریں، یہ مثال ان کے لیے اصل میں بیان کی گئی جو یہودیوں کی مثال دے کر مسلمانوں کو سمجھایا گیا۔ کیا مثال ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی، جن کو تورات کے بارے گرا اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا۔ ثم لم يحملوها، پھر وہ لوگ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے۔ مطلب یہودیوں کو تورات نامی اللہ کی کتاب دی گئی تھی، ان سے کہا گیا تھا کہ تورات کے مطابق تم کو عمل کرنا ہے، تو ان لوگوں نے تورات پر ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مثال اس کی کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان یہودیوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی اس کی مثال گدھا جیسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے۔ گدھا جانوروں میں سب سے کریہ صوت جانور ہے جس کی آواز بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور جانوروں میں سب سے بے وقوف جانور بھی گدھا ہی کہتا ہے۔ جب کسی کی حماقت و بے وقوفی کا اظہار کیا تم گدھا ہو، اس طرح کہہ کے پکارا بھی جاتا ہے۔ کہا گدھا جن پر کتاب لادا گیا ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ کتاب ہے کہ سل ہے، پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے یا کتاب کا گٹھر رکھا، ان کو کیا پتا؟ ان اہل کتاب یہود اور نصارہ کی بات بیان کی گئی، خاص طور سے یہودیوں کی بات بیان کی گئی جن کو تورات دی گئی تھی، کہ تورات اس لیے دی گئی تھی اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے گدھے کی طرح اپنے آپ کو بنا کے پیش کر دیا کہ انہیں کتاب الہی یعنی تورات کی نامی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے یا ان کے اوپر کسی قسم کا بھاری بوجھ ڈالا گیا ہے۔ جس طرح گدھا ہی نہیں سمجھتے ہیں اس طرح یہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے بہت بری مثال ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس مثال کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کیا گیا۔ اس مثال کے ذریعے سے ایک طرف یہودیوں کو سرزنش کی گئی، اس کو ملامت کی گئی، تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی متنبہ اور خبردار کیا گیا۔ یہودیوں کی ملامت اس کر کے اس انداز سے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر عطا کیا اور تورات جیسی قانون کی کتاب عطا کی گئی، لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا بھی خیال نہیں رکھا اور تورات نامی کتاب کی قدر کا بھی خیال نہیں رکھا، نتیجے کے طور پر انہیں بالائے طاق رکھ دیا۔ اس کی مثال کیسی ہو گئی؟ گدھے جیسی ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کسی انسان کو مل جائے جو عالمی نبی ہے، ہمیشہ کے نبی ہے، اور جن کے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس ہو جائے، مل جائے، جو آخری کتاب جس کے بعد کسی کتاب کا تصور بھی نہیں کیا سکتا، اگر وہ انسان اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا اور اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مانتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گدھا ہے وہ انسان جس کے اوپر تو قرآن جس کے پاس موجود ہے لیکن وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں کی مثال
جنہیں تورات نامی کتاب دی گئی تھی، پھر ان لوگوں نے تورات نامی کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی مثال تو گدھے جیسی ہے۔ یحمل اسفارا، اسفار صفر کی جمع ہے، صفر کے معنی ہوتا ہے کتاب، یا صفر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، انکشاف کر دینا، کھل جانا، یعنی ظاہر اور باہر کھلی ہوئی تعلیمات پر مشتمل اللہ نے ان کو تورات نامی کتاب دی تھی۔ اس کتاب کے بوجھ کو ان لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن پڑھنے کے باوجود اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ در حقیقت ان یہودیوں کو خبردار کیا گیا تھا، تمہاری تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طرح بیان کیے گئے، اور یہی وجہ کہ قرآن نے کہا یہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اپنی کتاب کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے ایسی پہچان رہے تھے جس طرح کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کروڑوں کا مجمع ہو، کوئی انسان اپنے بیٹے کے پہچاننے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شخصیت کو بنایا، یہ یہودی حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پہچانتے تھے نبی ہونے کی حیثیت سے جس طرح کوئی انسان اپنا بیٹا کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف آپس کی زدی سے، ہر دھرمی کی بنیاد پر اور تنگ نظیر عصبیت کی بنیاد پر ان یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھا جیسی مثال ہے۔ وہ لوگ گدھے ہیں، ان پر تورات نامی کتاب بوجھ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ مسلمان جو اللہ کی کتاب سے رشتہ ناتا نہیں جوڑتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی گدھے ہیں، اور ان پر کتاب کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ احکام و قوانین پر مشتمل کتاب ان کے سر پہ رکھا گیا ہے، یا کوئی بھاری پتھر کا بھاری سل ان پر رکھ دی گئی۔ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی ہے اس کے لیے بہت بری مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب ظلم مطلب کسی کے درجے کو گھٹا دینا، وضع الشیء علی غیر محلہ، ظلم کی تعریف عربی میں کی آتی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ یا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو چیز اس جگہ کے لائق نہیں۔ قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم۔ کیوں کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کے لیے عبادت کو مان لیا۔ غیر اللہ کو جو اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ کی جگہ پہ رکھ دیا، اس مناسبت سے یہ بڑا شرک ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو انسان کسی کو عہدہ منصب کو سمجھتا نہیں ہے، جو جس لائق ہے اس لائق اس کو مقام میں نہیں دیتا ہے، تو وہ انسان در حقیقت ظالم ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان یہودیوں کو اپنی کتاب پہ بڑا ناز تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے منمانی طریقہ اپنایا۔ اس سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بطور خاص یہودیوں کو خبردار اور متنبہ بھی کیا کہ اگر تم پہلے کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عصبیت کو، تنگ نظری کو، خاندانی بھید بھاؤ کو، اپنے آپ کو بڑا بنا کر دوسرے کو حقیر سمجھنے کا جو مزاج ہے اسے چھوڑو۔ جو حق بات تمہارے سامنے آ جائے، جو اچھا انسان تمہارے سامنے آ جائے، اس اچھے انسان کی اچھائی کو تسلیم کرو اور ان کی بیان کردہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ در حقیقت یہودیوں کو خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، تمام کے لیے ایک تنبیہ کا سامان ہے کہ آپ حقیقت پر جمے رہیے اور غیر حقیقی چیز کو حقیقی بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔